بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 286 تاریخ اسلام کی، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں سما بن مالک کو اور ان کی شہادت کو۔ امیر سما بن مالک خولانی اگرچہ ایک فوجی آدمی اور طارق بن زیاد کے ہمراہیوں میں سے ایک تھا۔ تو دوستو، لیکن اس نے اندلس کی زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے عدل اور رعایا کی خوشحالی کے سامان کی فراہمی شروع کی۔ امیر سما کی حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا عکس تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے اس امیر نے ملک اندلس کی مردم شماری جس سے ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر ایک مذہب کے لوگوں کی الگ الگ تعداد معلوم ہو گئی۔ بربری لوگوں کو امیر سما نے غیر آباد علاقے میں آباد کر کے زراعت اور حرفت کی طرف رغبت دلائی، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک اندلس کا ایک جغرافیہ تیار کرایا جس میں ہر شہر اور ہر قصبہ کی آبادی، اس کا محلہ وقوع اور ضروری آلات درج تھے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ، دریا اور پہاڑ وغیرہ سب حالات درج کیے۔ ملک کی تجارتی اشیاء کی فہرست کے حالات، مناور کے حالات، مدنی اشیاء کی کیفیت، غرض نہایت مکمل اور مشرع جغرافیہ ملک اندلس کا تیار کر کے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ ایک نقشہ بھی ملک اندلس کا تیار کرا کر بھیجا۔ تجارت اور زراعت میں سہولت پیدا کی، جزیہ اور عشر اور خمس و خراج وغیرہ کی پختہ قانون رائج کیے۔ پھر شہر سرکت میں ایک مسجد اور قرطبہ میں دریائے وادی الکبیر کا مشہور اور معروف پل تیار کرایا۔ اس کے علاوہ جا بجا اور بھی مسجدیں اور پل تعمیر کروائے۔ غرض چند روز میں اس امیر نے اندلس کو امن اور امان اور عدل اور انصاف سے پر کر دیا۔ امیر سما کو امرائے اندلس میں وہی مرتبہ اور وہی نسبت حاصل ہوئی جو تمام خلفائے بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو حاصل تھی۔ اس امیر کے ابتدائی عہد حکومت کو دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں آتا تھا کہ وہ کوئی جنگجو اور شمشیر زن سپہ سالار بھی بن سکتا ہے۔ لیکن ملک اندلس کے اندرونی انتظامات اور استحکام سے فارغ ہو کر خلیفہ کی اجازت کے موافق امیر سما نے فوج لے کر جبل الاربطات کی طرف توجہ دی۔ اس پہاڑ کی گھاٹیوں کو طے کر کے وہ اس ملک میں داخل ہوا جو آج کل جنوبی فرانس کہلاتا ہے۔ فرانس کے اس جنوبی حصے میں دو زبردست حکومتیں قائم تھیں۔ جو حکومتیں قائم تھی، یک سلطنت یا ریاست وہ تھی جو اندلس کے گات لوگوں نے فرار ہو کر اور یہاں آ کر قائم کر لی تھی۔ اس ریاست کا دارالحکومت شہر ناربون تھا، اور چونکہ تمام ملک اندلس کے خزائن جس قدر گات لوگ لا سکتے تھے یہیں سے لے آئے تھے، اور تمام وہ لوگ بھی یہیں آ کے اب جمع ہو گئے تھے جو مسلمانوں کے دشمن تھے۔ لہذا یہ حکومت خوب طاقتور اور اپنے محلہ وقوع کے اعتبار سے ناقابل تذکیر سمجھی جاتی تھی۔ دوسری زبردست سلطنت قوم گال کی تھی جس کا دارالسلطنت تولوز تھا۔ امیر سما نے جبل البرطات سے گزر کر ناربون پر حملہ کر کے اس شہر کو فتح کر لیا اور تمام ریاست مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اسلامی لشکر کو یہاں سے بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ناربون سے آگے بڑھ کر تولوز پر حملہ کیا گیا۔ بڑی خونریز جنگیں ہوئی۔ آخر اس شہر کا محاصرہ مسلمانوں نے کر لیا۔ مسلمانوں کی فوج بہت تھوڑی تھی اور عیسائیوں کا لشکر ہر ایک آئندہ لڑائی میں زیادہ ہی برسر مقابلہ آتا تھا۔ شہر تولوز فتح ہی ہونے والا تھا کہ ایک فرما بردار ڈیوڈ آف کوئٹن ایک عظیم الشان فوج لے کر پہنچ گیا
امیر سما کے ساتھ جس قدر فوج آئی تھی اس کا ایک حصہ ان کو ناربون وغیرہ مفتوح علاقے میں چھوڑنا پڑا تھا، اس لیے ان کے ہمراہ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ صحیح تعداد تو السلامی لشکر کی نہیں بتائی جا سکتی، مگر یہ بات یقینی ہے کہ جب فرانسیسیوں کا لشکر میدان جنگ میں آ کر صف ارا ہوا تو امیر سما نے بجائے اس کے کہ وہ اس باختہ ہو جاتے، حواس باختہ ہو جاتے، اپنے صفوں کو درست کر کے ایک ہمت بڑھانے اور ہوش دلانے والی تقریر کی۔ ادھر پادریوں نے فرانسیسیوں لشکر کو قتال پر آمادہ کرنے والی تقریریں سنائی۔ لڑائی شروع ہوئی اور طارق اور لرزیق کی لڑائی کا نقشہ ایک مرتبہ پھر جنوبی فرانس میں نمودار ہوا۔ کئی گھنٹے تک تیر و شمشیر اور برچھیوں کی بجلیاں چمکتی رہیں۔ قریب تھا کہ فرانسیسیوں کا لشکر عظیم ان مٹھی بار مسلمانوں کے مقابلے میں لاشوں کے ڈھیر چھوڑ کے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور تمام ملک فرانس اسلامی لشکر کے پاؤں سے روندا جائے۔ اس وقت جب مسلمان عیسائیوں کے پیچھے دھکیل کے آگے بڑھ رہے تھے، ایک تیر امیر سما کے گلے میں آ کر لگا اور ترازو ہو گیا۔ اپنے امیر کو اس طرح جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور جوش سے شمشیر زنی سرد پڑ گیا، مگر پھر بھی وہ اس طرح حواس باختہ نہیں ہوئے جیسے کہ ایسے موقع پر توقع کی جا سکتی تھی۔ مسلمانوں کی پیش قدمی رک گئی، عیسائی یک لخت چہرہ دست ہو گئے۔ مسلمانوں نے فوراً امیر سما کی جگہ عبد الرحمن غافقی کو اپنا سپہ سالار اور امیر مقرر کر لیا۔ عبد الرحمن غافقی نہایت ہوشیار اور استقلال کے ساتھ اسلامی لشکر کو لے کر پیچھے ہٹا۔ عیسائیوں کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسلامی لشکر کا تعاقب کریں۔ میدان جنگ میں ایک تہائی مسلمان شہید ہو چکے تھے، باقی 2/3 لے کر عبد الرحمن غافقی پسپا ہوا تھا۔ عبد الرحمن غافقی جس شجاعت اور بہادری اور احتیاط کے ساتھ اپنے لشکر کو قتل و برباد ہونے سے بچا کر شہر ناربون تک لایا تھا، اس کی تعریف عام طور پر مورخین نے لکھی ہے۔ جنگ طالوس جس میں امیر سما شہید ہوئے، سن 102 ہجری میں وقوع پذیر ہوئی۔ میدان طالوس سے ناربون تک آتے ہوئے راستہ میں عیسائی آبادیوں نے جا بجا اس لشکر کو لوٹنا اور قتل کرنا چاہا۔ ان عیسائیوں کے خیال تھا کہ جس طرح حزمیت خوردہ لشکر کو گنوار لوٹ لیا کرتے تھے، اسی طرح ہم اس کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ فرانسیسیوں کی 10 گنا جرار فوج بھی اس حملہ آور ہونے اور تعاقب کرنے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ چنانچہ راستے میں کئی جگہ لڑائیاں ہوئی اور ہر جگہ عیسائیوں کو فرار ہونا پڑا۔ شہر ناربون میں پہنچ کر امیر عبد الرحمن غافقی نے اپنی حالت کو درست کیا اور اس صوبہ سے خراج اور مال غنیمت لے کر جبل البرتات کے ان کو ہی قبائل کی سرکوبی کو، جو امیر سما کے شہید ہونے اور طالوس سے مسلمان کے واپس ہونے کی خبر سن کر بغاوت اور شرارت پر آمادہ ہو گئے تھے، ان کو ہی قبائل کو درست کر کے امیر عبد الرحمن اندلس میں واپس آئے۔ جس وقت امیر سما ملک فرانس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اپنی جگہ امبسا بن سہیم کلبی کو اندلس کا حاکم مقرر کر دیا۔ امبسا نے یہ سن کر عبد الرحمن غافقی کو ہی قبائل سے جنگ کرنی پڑی، فوراً اندلس سے کمک روانہ کی، مگر اس کمک کو موافق عبد الرحمن غافقی ہی کو امیر اندلس تسلیم کیا گیا۔ مگر چند ہی روز کے بعد بشر بن مطلطلہ بن صفوان کلبی حاکم افریقہ نے عبد الرحمن غافقی کی یہ شکایت سن کر کہ انہوں نے فوجیوں کے اقتدار کو بڑھا دیا ہے، عبد الرحمن کو معزول کر کے امباسا بن سہیم کلبی کو امیر اندلس بنایا۔ امباسا بن سہیم کی امارت کو عبد الرحمن نے بخوشی تسلیم کر کے بیعت کیا اور امیر امباسا نے عبد الرحمن کو مشرقی اندلس کا عامل بنایا، جہاں وہ پہلے بھی عامل تھے۔ امباسا نے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی نہایت قابلیت کے ساتھ ملک کا انتظام کیا اور رعایا کو انواع و اقسام کے فائدے پہنچائے۔ امیر امباسا کی ابتدائی عہد حکومت میں بلائی نامی ایک عیسائی نے، جس کو انگریزوں میں پلیو کہتے ہیں، ایک پہاڑی علاقے میں بغاوت کی اور بہت سے عیسائیوں کو
اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ خبر سن کر اسلامی لشکر نے اس طرف توجہ کی اور تمام عیسائیوں کو قتل اور گرفتار کر کے اس فتنہ کو فروغ کیا۔ پلیو فرار ہو کر 30 آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا چھپا۔ مسلمانوں نے ان 30 آدمیوں کی قلیل جماعت کو بے حقیقت سمجھ کر کوئی التفات نہ کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو ان کا تعاقب کر کے جہاں کہیں بھی وہ جاتے گرفتار کر کے قتل کر دیتے، مگر انہوں نے اس کا اتصال کو متعلق ضروری نہ سمجھا۔ یہ 30 آدمی لوٹ مار پر آمادہ رہ کر پہاڑوں میں سکونت رکھتے اور ڈاکہ زنی سے بعض موضوعات کو نقصان پہنچاتے۔ مسلمانوں نے چونکہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی دستہ فوج ان کا استحصال پر مامور ہوا، اس لیے یہ آئندہ زمانہ میں اپنے اس جتھے کو مضبوط کرتے گئے اور عیسائی آ کر ان میں شریک ہوتے گئے۔ اس طرح اندلس میں ایک عیسائی ریاست کی بنیاد قائم ہوئی، جس کا ذکر آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنوبی فرانس کی فتح کے بارے میں اگلی قسط انشاءاللہ تعالیٰ 287 میں بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔